بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ صدقات ہی سے متعلق بات عرض کرنی ہے۔ عید الفطر کا دن آتا ہے، بہرحال جن کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی خوشیوں میں ان کے مال کی بھی شرکت ہوتی ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا لباس اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، جہاں عید کی آمد کی خوشی ہوتی ہے وہیں پر یہ سارے اموال وغیرہ، لباس ہے، کپڑے ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، تو یہ بھی انسان کو میسر ہوتی ہیں، لہذا یہ چیزیں بھی خوشی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اب مسلمان کے دل میں تو یہ درد ہونا چاہیے کہ بھائی میں اچھا کپڑا پہن رہا ہوں تو میرے برابر والے بھی اچھا پہنے۔ اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں تو بھائی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، برابر میں جو پڑوسی ہیں، جو کہ غریب ہیں، نادار ہیں، وہ بھی اچھا کھا لیں۔ ہمارے بچے بھی اچھا پہن رہے ہیں، وہ بھی اچھا پہن لیں، ان کے بچے بھی اچھا پہن لیں، یعنی مال کے اعتبار سے جو خوشیاں ہیں ان کو بھی نصیب ہو جائیں۔ اصل تو مسلمان میں یہ درد ہونا چاہیے، اور اسی درد کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی سے ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرے۔ اصل تو اخلاقی طور پر مسلمان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن مسلمان تو غفلت کر جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو یاد نہیں رکھتا، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، تو اللہ اپنے بندے کو نہیں بھلاتا۔ لہذا اللہ تعالی نے جو مالدار مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ چیز واجب کر دی کہ تم میرے راستے میں مال نکالو تاکہ ضرورت مند لوگ اس مال سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوشیوں کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ اسی کا نام صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، جو کہ عید کے حوالے سے مسلمان مالدار پر واجب ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق نکالا جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے نکالو، انفقوا مما رزقناکم، بوجھ نہ سمجھنا اس کو نکالتے وقت، یہ تمہارا مال تھوڑی ہے۔ آدمی کو اسی طرح سے اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا نکالتے وقت، یہ تمہارا مال تھوڑی ہے، تاکہ اس کے نفس کے اوپر چوٹ پڑے اور جو بخل کی بیماری ہے وہ ختم ہو، اور مال کی جو لالچ ہے وہ دب جائے،
اور سخاوت کا جذبہ بڑھے اور ضرورت مند لوگوں کو دینے کا حوصلہ پیدا ہو اور اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے. اللہ کہہ رہے انفقو، نکالو نکالو. تو یہ نہیں کہ میں کیسے نکالوں، اس کو وہیں بیٹھا میں کیسے نکالوں. تو حکم یہی ہے کہ بھائی اللہ کا مال ہے نکالو. انفقو، اللہ کا مال ہے نکالو. مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں نکالو. لہذا یہ گھمنڈ چھوڑ دو کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنا مال سمجھ کر آدمی آزادانہ طور پر استعمال کرے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو بہرحال اسی زاویے سے اس بات کو سمجھے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا میرے کو نکالنا ہے اور مجھ پر نکالنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے. اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اسی طرح سے بات کو سمجھائے تاکہ نکالنا آسان ہو جائے اور طیب خاطر سے نکالے، اچھے انداز میں نکالے، دل کی خوشیوں کے ساتھ نکالے، ضرورت مند کا خیال کرتے ہوئے نکالے. اور نکالتے وقت اس کے اوپر احسان جتلانا نہ ہو اور اس کے اوپر جناب والا اپنی نیکی کا اظہار نہ ہو. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے. کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور غریب اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا شکر ادا نہ کرو، شکر تو اللہ کا ادا کرو. تمہارے مقدر میں جو لکھا تھا تمہیں مل گیا، جو کچھ تمہارے لیے اللہ نے لکھا تھا دانا دانا وہ تمہارے کو نصیب سے مل گیا. اور الٹا کیا کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس نیک کام کے لیے میرا انتخاب کیا. اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو ہی مٹا دیتے ہیں. غریب آ کے کہتا ہے شکریہ جزاک اللہ، کہتے ہیں نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کہتا ہے حضرت آپ نے دیا، کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. جیسے تمہیں میں کہہ رہا ہوں تم اللہ کا شکر ادا کرو، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ اس کام کے لیے آپ نے مجھ جیسے بندے کا انتخاب کیا، میں تو گناہ گار ہوں، اتنی بڑی نیکی مجھ سے آپ نے لے لی. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کھانا کھلا کر، ضرورت پوری کر کے، فقیروں کو دے کر، محتاجوں کو دے کر، ان کا حال یہ ہوتا ہے ان سے دعائیں بھی نہیں لیتے، دعاؤں کے طالب بھی نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ ہم نے اخلاص کے لیے یہ کام کیا ہے، ہمارا بدلہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہمیں عطا کرے گا، لہذا ہم دعاؤں کا بھی سوال تم سے نہیں کرتے کہ ارے بابا دعا کرنا. ورنہ بعض لوگ فقیر کو 10 روپے دے کے کہتے ہیں بابا دعا کرنا، یعنی کہ 10 کے بدلے میں دعا کرنا، 10 کے بدلے میں دعا کرنا. اور اللہ کے نیک بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دے کر دعا کا سوال بھی گوارا نہیں کرتے کہ بھائی دعا کرنا، یہ تو تمہارا مال تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم تم تک پہنچائیں، اللہ کے حکم سے ہم نے پہنچا دیا. دعا دو یا نہ دو تمہاری مرضی ہے، ہم نے تو اپنا کام کیا. جس کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، انہوں نے اپنے بھانجے کو حضرت غالباً عروہ رضی اللہ عنہ کو مال دیا اور کہا کہ فلاں آدمی ہے ان کو یہ مال دے کر آ جاؤ. اور یہ بات بھی کہی کہ مال جب دینے جاؤ تو ان کے ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں یا اگر کوئی مصلی وغیرہ ہو، کوئی چادر ہو تو وہاں لے جا کر نیچے رکھ دینا، ان کے ہاتھ میں نہ دینا. اور یہ بات بھی کہی کہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا. تیسری بات یہ کہی کہ ان سے دعا کا بھی سوال نہ کرنا، بس جاؤ دے کر آ جاؤ. اب ان کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ دے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان آپ کا حکم تو میں نے پورا کر دیا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے. آپ نے کہا ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، جہاں کہیں وہ بیٹھے ہوئے دری وغیرہ پر نیچے رکھ دینا. تو فرمانے لگی کہ اس وجہ سے کہ دیکھو جب تم اس کو دو گے تو اس غریب کا ہاتھ نیچے ہوگا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا.
اس کو لیتے ہوئے حیا نہ آئے اور اس کی دل آزاری نہ ہو کہ یا اللہ یہ ہاتھ کب تک ایسے نیچے ہو کے لوگوں کے آگے پھیلتا رہے گا، میں کب تک یہ ہاتھ ایسے پھیلاتا رہوں گا یوں کر کے، لہذا میں نہیں چاہتی کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ یوں پھیلے اور تم اوپر سے اس کے ہاتھ میں دو، نہیں، اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ہاتھ پھیلائے ایسے کر کے، نہیں، کہا کہ نیچے لے جا کر رکھ دو، اس کی دری کے نیچے ڈال دو، وہ خود اٹھائے گا، وہ غریب ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو کہ وہ تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہے ایسے کر کے، اور تم امیر اور جناب والا غنی بن کے اس کے اوپر ایسے ہاتھ دے رہے ہو کہ ہمارا ہاتھ افضل ہے اور تمہارا ہاتھ نیچے ہے تو ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے افضل ہے، یہ کام بھی نہ کرو، اس کی دل آزاری نہ ہو کہ اللہ یہ ہاتھ کب تک لوگوں کے آگے اس طرح سے پھیلتا رہے گا مانگنے کے لیے۔ اور دوسری بات کہی کہ سلام بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا اور دعا کا سوال بھی نہ کرنا۔ تو بھانجے نے کہا کہ دعا کا سوال کیوں نہ کرنا، آدمی دعائیں لیتے ہیں، تو کہنے لگے جب میں دعا کا اس سے کہوں گی کہ بھائی تم سے کہوں گی کہ تم اس سے دعا کا سوال کرو تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں دعا دے رہا ہوگا جو چیز تم نے دی ہے، میں اس کا بدل اس سے نہیں چاہتی، اس کا بدل تو اللہ پر ہے، اس کے بدلے میں دعا کا سوال اس سے کیوں کروں؟ میں نے اس کے اوپر احسان تھوڑی کیا ہے جو وہ میرے کو دعائیں دے، آپ کا بھلا ہو، آپ کی خیر ہو۔ اور کہا کہ پھر سلام کا منع کیوں کہا؟ تو کہنے لگی کہ سلام بھی دعا ہے، سلام بھی دعا ہے، جب تم سلام کرو گے السلام علیکم تو گویا کہ تم اس کو دعا دے رہے ہو تو اس کے جواب میں وہ تمہیں دعا دے گا، تو لہذا یہ میری نیکی کا بدل نہ بن جائے، لہذا یہ کام بھی نہیں کرنا۔ یہ طریقہ کار اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے کہ جب دینے پر آتے ہیں تو اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ لہذا جب آدمی کسی کو دے، کسی ضرورت مند کو دے تو سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنا دیا، اللہ نے اس نیک کام کے لیے مجھے استعمال کر لیا، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں کے محتاج نہیں ہے اپنے مخلوق کو پہنچانے میں، کھلانے میں، اپنے مخلوق کو پہنانے میں، رزق دینے میں، اللہ بندوں کے محتاج نہیں ہے۔ اور آدمی جب اللہ کے راستے میں مال نکالے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے خود ہی عطا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات بڑھتے ہیں، لہذا جب کسی غریب کو دے رہا ہو آدمی تو سمجھ لے کہ اس کے دینے میں میرا ہی بھلا ہے، الٹا میرا بھلا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں اجر عطا فرماتے ہیں۔ کبھی یہ مال کی صورت میں واپس لوٹ جاتا ہے، 1 روپیہ خرچ کیا اللہ نے 10 روپے لوٹا دیے۔ اور کئی مرتبہ ایسا مشاہدے میں آتا ہے، آدمی ابھی دینے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں کسی غریب کو دوں گا اور ابھی شام میں جا کر دوں گا، اور ابھی دکان پہ جاتا ہے اللہ اتنا نفع دے دیتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے ارے میں نے صبح کسی کو دینے کا ارادہ کیا تھا ابھی دیا نہیں، اللہ نے اس ارادے کے بدلے میں مجھے اتنا نفع دے دیا۔ کئی ایسے واقعات سننے میں، تو حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مال واپس لوٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، لہذا جب آدمی کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرے تو سمجھ لے یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو کچھ دے رہا ہوں اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا، اس لیے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ تمہارا جو صدقہ کرنا ہے نا، اس صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اس صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہہ دیا کہ دیکھو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، لہذا آدمی خوش دلی کے ساتھ نکالے، طیب خاطر سے نکالے، دل کی گہرائیوں سے نکالے، دیتے وقت اپنی سعادت سمجھے، یا اللہ آپ کا فضل ہے کہ مجھے آپ نے دینے کی توفیق نصیب فرمائی، میرے ہاتھوں سے کسی غریب کا بھلا ہو گیا، کسی غریب کے لیے یہ مال کام آ گیا، اس کی ضرورت میں استعمال آ گیا، اس کے بچوں نے کپڑے پہن لیے، عید کی خوشیاں اس کی اچھی ہو گئی ہیں، عید کے دن کھانا پینا اس کا اچھا ہو گیا ہے، آدمی اس کو سوچ کر خوشی کا اظہار کرے،
خوشی کا اظہار کرے۔ اور یہی صحابہ کی عادت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب رات میں نکلے تھے گشت کرنے کے لیے، اور پھر جناب والا اس عورت کے گھر میں مال پہنچایا تھا، جب مال پہنچ گیا تو پھر بھی اس گھر سے نہیں گئے، کہنے لگے جب تک کہ ان بچوں کے چہروں پر میں مسکراہٹ نہیں دیکھوں گا تمہارے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ یعنی کہ ان کی ضروریات کو پورا کر کر ان کے خوشی کو دیکھنا یہ بھی مسلمان کو خوش کرتا ہے۔ حضرت عمر کا حال یہی تھا۔ لہذا آدمی اس بات کا انتظار کرے اور پھر دیکھے کہ بھئی یہ غریب کے بچے ضرورت مند، بہرحال اللہ نے ان کی بھی ضرورت کو پورا کیا، اس سے آدمی کو خوشی بھی ملتی ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور عید کے حوالے سے پھر اسی بنیاد پر صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے روزے کی تکمیل کے لیے یہ صدقۃ الفطر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں سر انجام دینے کی توفیق دی تو یا اللہ میں اس کے شکرانے کے طور پر آپ کے راستے میں مال نکال رہا ہوں، اسی کو کہا جاتا ہے صدقۃ الفطر۔ اب یہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے اوپر یہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن ایک بات کا اضافہ اور ہے اس میں کہ اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، گھر میں کوئی سامان ایسا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، سال بھر استعمال میں آتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی صدقۃ الفطر کے واجب ہونے میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا، اگرچہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا۔ لہذا جس پر زکوٰۃ ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جائے، زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس ایک سامان ایسا پڑا ہوا ہے جس کی قیمت اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پہنچ جائے، لیکن مال تجارت نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، سال بھر استعمال میں ہی نہیں آتا، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا بہرحال جو آدمی صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، یا جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نصاب کے بقدر موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا جہاں ہوتا ہے، یعنی کہ صدقۃ الفطر نکالنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ زکوٰۃ کے نکالنے میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے نکالنے میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے پاس رمضان المبارک میں رقم آ گئی تو بھی اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا اگر اتنی رقم آ گئی جو کہ نصاب کے بقدر ہے، جو کہ نصاب کے بقدر ہے، اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہوگا۔ اور یہ صدقۃ الفطر کس وقت واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ واجب ہوتا ہے، یعنی صبح صادق جس پر آئے گی اس کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے۔ تو عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے ہی انتقال کر گیا، صبح صادق کے آنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا اور اس کا باپ مالدار ہے تو اس بچے کی طرف سے باپ کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب نہیں ہے، صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب نہیں۔ اسی طرح سے صبح صادق سے پہلے کوئی بچے کی ولادت ہو گئی اور باپ مالدار ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب عمل ہے۔ بہرحال عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ صدقۃ الفطر کا نکالنا مالدار یعنی کہ صاحب نصاب پر واجب ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایسی صورت میں اگر اس کی نابالغ اولاد ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا اس والد پر واجب ہے جو کہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے۔ ورنہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ بھائی مال ہو یا نہ ہو، چھوٹے بچے کا صدقۃ الفطر باپ پر آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر باپ مالدار ہے تو پھر اس کے اوپر چھوٹے بچے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ہوگا، اور اگر باپ مالدار نہیں ہے تو پھر صدقۃ الفطر اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے باپ پر واجب نہیں، اس لیے کہ اس پر تو خود بھی واجب نہیں، اس پر تو خود بھی واجب نہیں، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ جب وہ خود صاحب نصاب ہوگا تو نابالغ اولاد کی طرف سے اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا۔ اور جہاں تک کہ بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد کی طرف سے مالدار باپ پر صدقۃ الفطر نکالنا، بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقۃ الفطر نکالنا جو باپ کے مالدار ہے واجب نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ چاہے تو نکال دے، اپنی بالغ اولاد کا بھی چاہے تو نکال دے، اور اسی طرح سے بیوی کا صدقۃ الفطر نکالنا یہ شوہر پر واجب نہیں ہے، ہاں چاہے تو نکال دے، اور اسی طرح سے گھر کا جو بڑا ہے اس کے اوپر سب کی طرف سے گھر والوں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالنا یہ بھی واجب نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابا پر واجب ہے، لہذا والد صاحب سب کا صدقۃ الفطر نکالیں، اور ان کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں لہذا سب کا صدقۃ الفطر میرے اوپر واجب ہے۔ ایسی بات بھی نہیں، اگر مالدار ہے تو نابالغ کا واجب ہے، بالغ کا واجب نہیں ہے، بہو کا واجب نہیں ہے، بڑے بیٹے جو بالغ ہیں ان کا واجب نہیں ہے، بیوی کا واجب نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے نکال دے تو جائز ہے، منع نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ان سے اجازت لے لے اور ان کو بتا دے۔ لیکن اگر عام طور پر عادت ہے نکالنے کی بہرحال، یا بعض حضرات نے فرمایا چونکہ صدقۃ الفطر کی رقم تھوڑی ہوتی ہے، عادتاً اس کی عام طور پہ گھریلو اعتبار سے گویا کہ اجازت ہو جاتی ہے گھر کے بڑے کو، لہذا گھر کے بڑے نے اگر اجازت نہ بھی لی یا خاوند نے بیوی سے اجازت نہ بھی لی تب بھی فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر بغیر اجازت کے بھی ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لیکن صدقۃ الفطر نکالنے میں اپنی بیوی سے اگر اجازت نہ بھی لی، عام طور پر چھوٹے موٹے خرچے شوہر برداشت کر لیتا ہے اور وہ اٹھا لیتا ہے، اسی طرح سے گھر کا جو بڑا ہے وہ بھی اسی طرح سے چھوٹا اور کم خرچ جو مال ہوتا ہے وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، لہذا اس کو بھی گویا کہ اجازت کے درجے میں لے کر جائز قرار دیا گیا کہ اگر وہ نکال دیتا ہے بغیر اجازت کے بھی تو شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، واجب نہیں ہے کہ بچے یہ سمجھنا شروع کر دیں جو کہ بالغ ہیں والد صاحب پر ہماری طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بیوی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھئی خاوند کے اوپر میری طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ یہ سمجھنا شروع کر دیں اولاد کے اوپر ہماری طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے نکال دے، خاوند بیوی کی طرف سے نکال دے، باپ اپنے بچوں کی طرف سے نکال دے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ باقی یہ صدقۃ الفطر کی رقم آدمی جب عید کا دن ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینے کا اہتمام کر لے، اور اگر کسی نے رمضان میں نکال دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر صدقۃ الفطر ابھی عید کا دن آنے سے پہلے رمضان میں نکال دیا تو یہ بھی درست ہے، ورنہ افضل اور بہتر بہرحال یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ لیکن اگر نماز پڑھ لی تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اب صدقۃ الفطر بھی ختم ہو گیا، نہیں، عید کے دن نکال دے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا ممنوع ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا ممنوع تو ہے لیکن معاف نہیں ہے کہ اگر پہلا دن پورا نکل گیا عید کا لہذا صدقۃ الفطر ہماری طرف سے ختم ہو گیا، معاف ہو گیا، نہیں، بلکہ بعد میں بھی نکالنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کے اوپر واجب ہے، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی مالدار ہے لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو صدقۃ الفطر واجب نہیں، صدقۃ الفطر تو اس پر واجب ہوتا ہے جس کے اوپر روزے رکھنے ہوں۔
یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی یا عورت بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر کا نکالنا یہ واجب اور ضروری ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی رقم آدمی کس کو دے سکتا ہے؟ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی کو صدقۃ الفطر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لہذا زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جاتی، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جاتی، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ غیر مسلم کو بھی صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ غیر مسلم کو بھی صدقۃ الفطر دینا یہ ممنوع ہے۔ ہاں صدقہ نفلی دیا جا سکتا ہے، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت دیا جا سکتا ہے غیر مسلم کو، لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے واجب جو صدقات ہیں، نذر مانی تھی یا صدقۃ الفطر ہے یا منت کا کوئی مال ہے، وہ غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، وہ مسلمان ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے صدقۃ الفطر جو ہے، ایک صدقۃ الفطر کی رقم کئی فقیروں کو دی جا سکتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ کشمش کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالنا ہے، بھائی رقم بڑھ رہی ہے، رقم بڑھ رہی ہے، تو اب اس نے یہ کیا کہ بھائی 3 فقیر جو تھے ضرورت مند تھے، وہ رقم ان تینوں میں بانٹ دی، یہ بھی شرعاً جائز۔ یعنی ایک صدقۃ الفطر کی رقم کئی فقیر یا کئی ضرورت مند کو دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ کئی صدقۃ الفطر کی رقم ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے۔ بھائی کسی کے اوپر 2 صدقۃ الفطر تھے، کسی کے اوپر 4 صدقۃ الفطر تھے، لہذا اس نے 4 صدقۃ الفطر کی رقم ایک ضرورت مند کو دے دی، یہ بھی شرعاً جائز ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ باقی کس کو دے سکتا ہے؟ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دے سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اسی طرح سے اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، یعنی کہ ان سے جو آگے نسل چل رہی ہے، آدمی اپنے بیٹے کو یا اپنی نواسی کو، اپنے پوتے کو یا اپنی پوتی کو، تو یہ سلسلہ جو آگے اس سے چل رہا ہے ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ یا جن سے یہ پیدا ہوا ہے، مثلا اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، اپنی دادی کو، اپنی ماں کو، اپنی پردادی کو، یہ سلسلہ جو ہے، اسی طرح سے اپنے نانا کو، نانی کو، پرنانا کو، پرنانی کو، یہ جو اوپر سے سلسلہ آ رہا ہے ان کو بھی دینا جائز نہیں، اور جو اس سے نیچے سلسلہ جا رہا ہے ان کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے جبکہ ضرورت مند ہو، اور بھائی بہن کو دے سکتا ہے لیکن اس بہن کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن اس بہن کو دینا جائز نہیں ہے جو بہن اس کی کفالت میں رہ رہی ہے، اس کی ذمہ داری، اس کا خرچہ وغیرہ سب خود اٹھاتا ہے، اب وہ زکوٰۃ سے پورا کر رہا ہے، اندر ہی اندرون خانہ وہ اپنی زکوٰۃ سے اس بہن کی کفالت میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہرحال بھائی کو بہن کو آپس میں دینا جائز ہے جبکہ یہ ضرورت مند ہو، اور اسی طرح سے سید کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں کوئی سید ضرورت مند نظر آئے تو ان کے ساتھ تو معاملہ آدمی جو ہے وہ نفل کا کرے، عطیات کا کرے، عطیات کا کرے، ہدایہ کا کرے، ان کو ہدایے دیے جائیں، ان کو عطیات دیے جائیں، یا نفلی صدقہ دے دینے کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن صدقات واجبہ یہ دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے چچا کو دینا جائز ہے، اپنے تایا کو دینا جائز ہے، اپنی پھپھی کو دینا جائز ہے جبکہ ضرورت مند ہوں، اور اسی طرح سے اپنی خالہ کو دینا جائز ہے، اپنے ماموں کو دینا جائز ہے جبکہ ضرورت مند ہوں، اپنے بھانجوں کو دینا جائز ہے، اپنی بھانجیوں کو، بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو شرعاً دینا جائز ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد